السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، اور پھر وہ ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ جب پیدا میں نے کیا، کھلاتا پلاتا میں ہوں، سنبھالتا اور پالتا میں ہوں، تو پھر میرے بن جاؤ۔ سو ایک اللہ کی عبادت پہ لگ جانا اور صرف اسی کے حکموں کا پابند ہو جانا، اس میں نجات ہے۔ یقیناً ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے، سادہ سی بات ہے، ہر بندہ اس کا امیدوار ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، میں ضرور بخشا جاؤں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقام سے ہمیں نکالا ہے وہ میرا حق ہے، میں نے حاصل کر لینا ہے، اور اللہ ضرور مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو آئیں، آج ہمارے دعوے بہت زیادہ ہیں، ان کو ہم عملی طور پہ دیکھیں کہ جو ہمارا ذہن ہے
کیا اس کے مطابق ہم کچھ اپنے دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں، یا صرف ہمارے ایک منشور کی حد تک بات چلے گی، عملی طور پہ ہم فارغ ہیں؟ تو اس کے لیے بالکل چھوٹی سی آیت اللہ پاک نے کمال کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آؤ رحم کے متلاشی ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اوپر نہیں ہو جاتی، نہ ہم دنیا کے اندر فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کے اندر نجات اور کامیابی ہی ممکن ہے. حتیٰ کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. جب مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. تو آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نسخہ دے دیا ہے، کہاں ایک لمبا چوڑا دین اور کہاں مختصر سا پیغام. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی بات مانو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کر لو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے، تم رحمت کے حقدار بن سکو. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو، اور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، کیا کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اس کے پیغمبر کی بات مانیں. اب اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے کہ اللہ جی آپ کی بات کیسے مانیں، آپ کی بات ہمیں بتلانے والا کون ہے؟ نہ تو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی خواب کے اندر پیغام پہنچاتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہی ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ یہ سارے خاصہ جات ایک پیغمبر کے ہوتے ہیں. اللہ ان کو نوازتے ہیں، اور ہمارے لیے جس پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے، آج اس پیغمبر کے تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، ان کے ساتھ محبتوں کے دعوے ہیں، ان کے نام پہ نسلیں پلتی ہیں اور ان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے ہوتے ہیں. ان کے نام لے کر کے بہت کچھ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ ہم تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں کہ وہ پیغمبر جس کی پہچان میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کے مبعوث ہونے کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے، تو آج ہم اس طرف توجہ کریں کہ جہاں ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، اس کے پیغمبر کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو آئیں ہم دیکھیں کہ عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. بات سادہ سی ہے، بالکل عام سی بات ہے، لیکن ہے یہ نجات کا سامان. کوئی کہے، کیونکہ دعووں کے لحاظ سے تو پھر لوگ جس قدر دعوے کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو تو ویسے ہی وہ فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ تو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے کہ کسی ایک پیغمبر کی پہچان اور اس کے اوپر ایمان لانا، یہی اصل ہے. ایمان لانے کا مطلب اس کو تسلیم کرنا، اس کی بات کو ماننا. اگر یہ ہم نے کر لیا تو ہم نے اس کی محبت کو بھی حاصل کر لیا، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ اطاعت کے اندر ہے. اکیلا اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے، بات نہیں مانیں گے، تو یہ دعویٰ ہمارا باطل ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی فرمان موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس ضمن میں ایک دستور ہمارے سامنے رکھا ہے. تو بظاہر ایک چھوٹی سی آیت جس کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور ان کی اتباع، نتیجہ کامیابی، اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی تو کام بن جائے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ان سب لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھا
جو محبت الہی کے دعوے دار تھے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں. ہم کہیں بھی ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کو ماننا تو سب سے پہلے آئے گا نا. اللہ پر ایمان رکھنا جس کے بہت سارے تقاضے ہیں، بر مختصر انداز کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ تو بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اس کا بنیادی جزو ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو بس اس کے عبادت گزار بن جائیں اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار نہ بنائیں. اب یہ ہے اصل چیز، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. اب جب آپ وسلم کی آمد ہے، آپ کی بعثت ہے، اس وقت لوگوں کا اختلاف اسی بات پہ ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. حالانکہ دعویٰ کس بات کا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں. جس مالک کا تم پیغام دے رہے ہو ہم کوئی اس کے انکاری تھوڑا ہے. جیسے آج کے اگر قبر پرستوں سے پوچھا جائے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو ان کے پاس آتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے قریب ہو جائیں. کیونکہ کفریہ کلمات اور بھی بہت سارے بولتے ہیں، ایک یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک الفاظ. تو ایسے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے. اس وقت جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اس وقت مد مقابل یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں. چلے مجوسی وغیرہ تو وہ تو ایران کے اندر بعد کی بات، لیکن یہ لوگ مدینہ شریف کے اندر موجود تھے، ادھر مکہ کے اندر قریش موجود تھے. اب ان کے دعوے کیا تھے؟ دعویٰ بالکل وہی جو آج کے سب مسلمانوں کا ہے، لیکن بات دعووں سے نہیں بنتی. بندہ دعویٰ کر کے بیٹھ جائے جی میں تو اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اللہ مجھے محبوب ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح پیغام، تیسرا پارہ ہے، 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فیصلہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو پیغام دیجئے، ان کو بتلائیے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی کسوٹی ہے. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی. تو پھر آؤ میں محمد کی پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. ہاں جی، فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے. جس نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا اس کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے. تو وہ اپنے دعوے میں بھی سچا ہے اور اپنے مشن کے اندر کامیاب ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ مجھے بڑے پسند ہیں، اللہ مجھے بڑے پیارے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب رسول کی اطاعت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، تو پھر یہ اپنے دعوے کے اندر بھی جھوٹا ہے اور کبھی کامیابی اس کا مقدر بن نہیں سکتی. یہ کتنا سیدھا اور سادہ سا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ فرما دیا ہے کہ اے یہود و نصارہ، اے مشرکین مکہ، اے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں، سن لو، اگر تم اپنے خالق سے حقیقی محبت کرنے والے ہو تو پھر اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی اس کی کسوٹی ہے، ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی. میرا نبی تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ میرے پیچھے لگ جاؤ. پھر نتیجہ بڑا زبردست ہے. ایک طرف ہے کہ انسان یہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو آسان بات ہے، کوئی بھی کہہ لے. اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. میں کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ سے بڑی محبت ہے. جی بالکل، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں، ہر وقت اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی محبت کر رہے ہو. اگر حقیقی محبت کو ثابت کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان کو بتلائیے میرے نبی محمد، فاتبعونی، میری پیروی کر لیجئے، میری بات مانیے. یہ پیغمبر کہہ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ فرماتے ہیں وہ بات پیچھے رہ گئی جو تم کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے. سنو، اگر تم نے ہمارے فرمان پہ عمل کر لیا، ہمارے بھیجے ہوئے کو قبول کر لیا، تو یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ کہیں لو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اللہ اتنے بڑے بادشاہ، وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہیں، اتنی عظیم ذات، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہاں اللہ محبت کرتے ہیں. یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں کہ فلاں انسان میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آگے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. پھر وہ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کو منظور ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے وہ محبت اور وہ چیز خاص اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے. پھر وہ بندہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جس کو اللہ کی محبت اور فرشتوں کی محبت نصیب ہو جاتی. تو یہ ایسا آج بھی ممکن ہے. اس لیے دلائل کی روشنی میں، اور یہ بالکل اللہ کا پیغام ہے، یحببکم اللہ. ایک تم کہتے ہو مجھے اللہ سے محبت ہے، یا اللہ فرما رہے اللہ تم سے محبت کرے گا. ہاں فرق ہے، ایک بندہ محب ہے، ایک محبوب ہے. آپ اللہ کے رسول کے چرچے سنتے ہیں، جی آپ ابھی بول رہے ہیں. حالانکہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ خلیل اللہ کا مقام بہت اونچا ہے. پورے انبیاء میں سے صرف 2 ہی اللہ کے خلیل ہیں، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ. یہ حبیب اللہ کا لفظ یا محبوب کا لفظ یہ تو بڑا عام سا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اعلان فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، ہم تو نیکوکار لوگوں سے محبتیں کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ کی فرما برداری کا نام. بالکل سادہ سی بات کہ میرے نبی ان کو بتلا دیجئے، ساری دنیا والوں کو خبردار کر دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، آؤ میں محمد کی بات مانو، یحببکم اللہ. چھوڑو اس بات کو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے محبت کریں گے. ہمارے دعوے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، لیکن جو اللہ کا اعلان ہے اس کے بدلے میں بہت زبردست نتیجہ نکلنے والا ہے. جس کے بارے اللہ نے کہہ دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کس کو کہہ دیا؟ جو پیارے پیغمبر کا پیروکار ہے. جس نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی، وہ اللہ کی محبت کا حقدار ہے. کتنا آسان اور سستا فارمولا، تھوڑی سی محنت، فائدہ بہت بڑا. خالق کائنات اللہ رب العالمین، اتنی بڑی ذات، اس کی محبت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں. یہ فصلی اور سیزنل ایک سسٹم، تھوڑا خرچ کر کے محبتوں کے دعوے، لیکن عمل کی باری آئے تو ہم زیرو پہ چلے جائیں. اطاعت کی باری آئے ہمیں یہ بات پسند ہی نہ ہو، بس محبت محبت اور محبت، حتیٰ کہ وہ محبت عشق تک پہنچ گئی. اور سنیے، جب اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے نا، تو پہلی آیت میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں میری اور میرے پیغمبر کی بات مانو لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم ہو سکے، تم میری رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. تو یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے محبت کریں گے. جب اللہ نے ہم سے محبت کر لی تو پھر نتیجہ بہت خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ کرنے والوں، دنیا کے اندر بسنے والوں، گناہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم عمل ہے. کون سا؟ اللہ کی محبت والا؟ نہیں، اللہ کی محبت جس بنیاد پہ حاصل ہو رہی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری والا، رسول اللہ کی اطاعت والا. تو اللہ کے رسول کی اطاعت اتنا قیمتی عمل ہے.
یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل ہو رہی ہے تو اطاعت پیغمبر کے نتیجے میں، اور اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں۔ اور اگلی بات کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوتاہیاں ہوتی ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس عظیم عمل کی برکت سے ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ استغفار کرتے ہیں نا، اور استغفار ایسا عمل ہے اللہ سے معافی مانگنا کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دنیا کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، انسان بیماریوں سے بھی نجات پا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمیں خوشحالی بھی نصیب فرماتے ہیں اس استغفار کی برکت سے۔ یہ کرنا ہے ہم نے، لیکن یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ پیارے پیغمبر کی فرما برداری ہے۔ اللہ پاک دوبارہ سے اعلان فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ذات ہوں جو بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے اوپر نچھاور ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک آیت اور اس کے اندر کتنا جامع مواد موجود ہے اور کتنی چیزیں ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ کرے ہم اطاعت گزار بن جائیں، کیونکہ یہ اطاعت نظر نہیں آتی، باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر بسنے والے لوگ ہوں یا پورے ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، صورتحال انتہائی کمزور ہے۔ یہ کبھی سیزن کے اندر آ کے سال بعد رمضان شریف آ گیا جی، اب ربیع الاول آ گیا جی، اب عمرہ کرو جی، 2-4 سال بعد 2 لاکھ روپے خرچ کر لو۔ یقیناً یہ بڑے قیمتی عمل ہیں، لیکن کیا بس وقتی طور پہ؟ یا پھر آپ سے ان کا وہ فرمان ان حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں تو پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو پیغمبر کی اطاعت کیجئے، حسب استطاعت کیجئے، زیادہ نہیں ہو سکتی تو کچھ نہ کچھ کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ باقی سب کچھ کرتے ہوں، ایک اطاعت ہی ہمیں مشکل آتی نظر آتی ہو۔ دوبارہ پیغام سنیے، 7 والی آیت ہے، 32 نمبر آیت ہے، سورۃ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، خود اس کا ترجمہ تشریح کر لیجئے۔ یہ بڑی قیمتی آیات ہیں، یہ عام سا موضوع ہے، الحمدللہ یہ ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ہم تو سارا سال جو بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے نا، اس کا نتیجہ اسی پہ ہی ہوتا ہے، لب لباب اس کا یہی ہوتا ہے۔ ہم تو کہانیاں سنانے والے، کوئی بزرگوں کی کرامات بیان کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے یا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے یا اللہ کی اطاعت ہے یا اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کل اطیعوا اللہ والرسول، دوبارہ سے اللہ پاک نے یہ پیغام دیا، میرے نبی ان کو بتلائیے، دعووں سے بات نہیں بنے گی، یہ محبتوں کے دعوے چھوڑ دو۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو نبی ان کو فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو، بات۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اس بات پہ نہیں آتے، اطاعت پہ نہیں آتے، اور وہ نہیں آ رہے تھے، اسی بنیاد پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہود نہیں آئے، نصارہ نہیں آئے، مشرکین مکہ اکثریت نہیں آئی، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی اس کے نصیب میں یہ چیزیں آئیں، پھر وہ دنیا کے عظیم ترین لوگ بن گئے۔ لیکن آج بھی صورتحال بالکل سیم ہے، یہ نہیں ہے کہ آج سارے ہی ماننے والے ہیں، نہیں، دعوے ہیں، لیکن ماننا تسلیم کرنے کو کہتے ہیں، اور تسلیم کے اندر اطاعت آتی ہے۔ محبت کے بارے میں وہ شاعر کہتا ہے نا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ لان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہے نا پھر تو اس کی بات مان، یہ تمہارا پیغمبر ہے۔ کیوں؟ لان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جس کا محبت کا دعویٰ ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔
آج اگر پیارے پیغمبر کے ساتھ ہماری محبتیں سچی ہیں تو پھر آئیے، ہونا چاہیے محبت، اس کے بغیر تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا فرمان موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک میں اسے اپنی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ انتہائی آسان فیصلے ہیں، اگر ہم توجہ کریں بڑا آسانی سے ہم نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آج کیا ہمیں اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز جناب محمد رسول اللہ ہیں؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہی صورتحال ہو ہماری، ہر ایک ہم میں سے بہت گناہگار ہے، بہت کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن اس کے بغیر نجات بھی نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ کے رسول کی محبت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے، اور محبت اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ پیغام بار بار مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا پیارے پیغمبر کی فرما برداری کے ساتھ، تو لہذا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت وہ بھی اسی چیز کے ساتھ مشروط ہے۔ پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، یعنی نبی کا طریقہ، نبی کی بات، نبی کا عمل وہ پسند ہے تو بس ٹھیک ہے، گویا وہ پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو وہ پکا جنتی ہے، دوسرا یہ نبی کا ساتھ اس کو نصیب ہونے والا ہے۔ کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کون سی چیز؟ اطاعت رسول، سنت کی اتباع، سنت کے ساتھ محبت اور سنت کے مطابق چلنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل اطیعوا اللہ والرسول، میرے نبی ان کو فرما دیجئے اللہ کی بات مانو، اس کے پیغمبر کی بات مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روح گردانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو کافروں سے محبت کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ جو شخص پیارے پیغمبر کی اطاعت پہ نہیں آتا، وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین مکہ ہو، سب یہ انبیاء کے پیروکار اور انبیاء کے ساتھ نسبتیں اور ان کے نام پہ پلنے والے جیسے آج سسٹم چل رہا ہے، لیکن جب تک وہ پیارے پیغمبر کی اطاعت پہ نہیں آئے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے نبی آپ کی بات ہی نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو آپ کی اطاعت میں نہ آنا یہ کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کفر کی بنیاد پہ ہم نہیں محبتیں کیا کرتے۔ کیا مطلب؟ وہ جو ان کی محبتوں کے دعوے تھے وہ باطل ہو گئے، ختم ہوگی بات۔ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں، وہ آج کے مسلمان ہوں، اگر بات دعووں کی حد تک رہی، عملی طور پہ ہمارے اندر کچھ نہ آیا تو یہ معاملہ کفر کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ تاریخ پڑھیے مشرکین مکہ کی کیا صورتحال تھی۔ کیا وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ تو بڑی اللہ کے نام پہ بہت کچھ چلتا تھا، خانہ کعبہ کے متولی وہی تو تھے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑا دربار اور کون سا ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہ سمجھیں کہ درباروں کے مجاور یا درباروں کے متولی، لو جی بھلا ان سے بڑا عظیم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جو خانہ کعبہ کے مجاور تھے، ان کے متولی تھے، ان سے عظیم کون ہوگا؟ لیکن اللہ کا جواب سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں بات بنے گی تو میرے نبی کی فرما برداری میں بنے گی، نہیں آتے تو نہ آئیں، مجھے کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ روح گردانی کر لیں، میرے نبی کی بات سے انکاری ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں ان کی محبت چاہیے کیونکہ یہ کافر ہیں اور کافروں سے میں محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دو ٹوک جواب ہے، لہذا بات بالکل مختصر اور چھوٹی سی ہے، عام سی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اور فیصلہ اسی پہ ہونا ہے کہ آج اگر ہم بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں،
اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور ہونا چاہیے، اس سے انکار کفر ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اللہ کے رسول نے جیسے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے تو کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر دے۔ کہاں خواہشات کو اللہ کے رسول کے تابع کرنا اور کہاں ہمارے اعمال ہی اللہ کے رسول کے اعمال کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ کچھ فرماتے ہیں، ہم کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، ہمارا عمل ہی نہیں ہے، ہمارا حکم ہی نہیں ہے، فہو رد، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں وہ مردود ہے۔ تو یہ پیغامات کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ دین ہمارے لیے ہے، ہم تو آپ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو جس نے آپ کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے وہ یقیناً آپ سے محبت کرنے کا خواہش مند ہے، اور اس کے لیے ایک ہی اس کے پاس دلیل ہے کہ وہ اس محبت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا لے۔ جو نبی کا تابع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو اللہ کے رسول کی محبت وہ بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی دعوے دار وہ بن سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جواب کے مطابق وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ اللہ اس سے محبت کریں گے جس کے اندر یقیناً خیر ہی خیر ہے، نجات ہی نجات ہے، اور نتیجہ تن ہمارے لیے جنت وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں اتباع سنت کے مطابق چلنے کی، بھرپور طریقے سے اس کے اوپر کوشش کرنے کی، اور ہر لحاظ سے نافرمانی کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اور لمحہ بلمحہ پوری زندگی اطاعت رسول کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔